صدف کو کس نے دھکا دیا؟ صدف کی جان کیسے گئی؟ صدف کا ہاتھ چھوٹا لیکن اس کے پیچھے کون تھا؟ دھکا کس نے دیا؟ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے اس پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشال علی۔ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا اور کس طرح سے ہوا۔ صبح سے ہم سارے ہی رپورٹنگ کر رہے تھے اور ہم سبھی صحافی جو ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے، لانگ مارچ کو کوریج دے رہے تھے۔ میں اگر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے دے رہی تھی تو میرے بہت سارے بہن بھائی دوست احباب جو ہیں وہ فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے صدف بھی اپنے گھر سے صبح نکلی رپورٹنگ کے لیے، اور کچھ روز پہلے ہی اس نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا، اور وہ پہلی خاتون تھی جس کو عمران خان کا انٹرویو کرنے کی اجازت دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اور اس نے جب وہ انٹرویو کیا تو بہت خوش، بڑی ایکسائٹڈ تھی، اور کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ اس کی آخری ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ اسی کنٹینر کے نیچے آ گئے جس پہ عمران خان صاحب کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے، اسی کنٹینر کے نیچے آ کے اس کی جان چلی جائے گی۔ آج صبح جو اپنے بچوں کو الوداع کہہ کے دفتر کے لیے نکلی، آفس کے لیے نکلی، لانگ مارچ جانے کے لیے نکلی، تو بچوں نے اس کو روکا کہ ماما مت جائیں، آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا، ماما وہاں پر سگنل ویک ہو جاتے ہیں، تو ماما آپ لانگ مارچ میں مت جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ایک 20 سال کا بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے 13-14 سال کی صدف کی، اور صدف جو ہے اس کی عمر کچھ 40 سال کے قریب ہوگی، لیکن ایک بڑی باہمت باوقار خاتون تھی، بڑی بہادر خاتون تھی۔ اس نے 13-14 سال سے وہ اس فیلڈ سے منسلک تھی، اور اس نے سردی گرمی یا پھر کسی بھی حالات میں جہاں پر رپورٹر جانے سے کتراتے ہیں ان جگہوں پر بھی جا کے اس نے رپورٹنگ کی ہے۔ وہ بڑی باکردار خاتون تھی۔ اسے صحافت سے، اسے اپنے کام سے لگن تھی، اسے اپنے کام سے بہت محبت تھی، اور بڑی دلجوئی کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سے وہ فرائض سر انجام دیتے دیتے اس کی جان چلی گئی۔ شہید ہے وہ، کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھی اور وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتے دیتے شہید ہوئی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بچے روکتے رہے لیکن وہ رکی نہیں۔ بچوں کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا، بچوں کی محبت تھی، بچوں نے روکنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے گھر سے نکلی، اور بچوں کو کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں۔ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں کی لاش جو ہے وہ گھر پر آئے گی، ماں خود زندہ حالت میں گھر نہیں پہنچ پائے گی۔ شوہر سے جب بات ہوئی ہم لوگوں کی، تو صدف کا شوہر جو ہے وہ کیمرہ مین ہے، اس کا کہنا تھا کہ بڑی باہمت خاتون تھی، اور ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، ہم دونوں مل کر اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہے تھے، ایک اچھے فیوچر کے لیے ہم دونوں مل کے محنت کرتے تھے۔ تو وہ ایک عورت اپنے گھر سے چلی تھی اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ نکلی ہوئی تھی۔ میں خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خان صاحب، آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے ہیں، جو آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے لانگ مارچ کا حصہ بنے ہیں، چاہے وہ کوریج کے لیے یا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیا اس ایک شخص کی ذمہ داری، اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ کیا صرف آپ کی اپنی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے؟ کیا صرف آپ کی جان عزیز ہے؟ کیا یہ صرف آپ کی جان ہی ہے جس کی حفاظت کرنی ضروری ہے؟ کیا وہ جو لوگ اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، جو ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے صرف آپ کی ذات پر بھروسہ کر کے، تو خان صاحب مجھے بتائیے، کیا ان کی جان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کے سیکیورٹی گارڈ نے اس کو دھکا دیا، پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ یہ کون سا طریقہ تھا کہ ایک عورت کو دھکا دیا جائے، اس کا ہاتھ چھوٹا اور وہ ٹائر کے نیچے آ کے جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی؟ مجھے بتائیں، اس کے بچوں کو کیا آپ ماں واپس دے پائیں گے؟ آپ بات کرتے ہیں 32 کروڑ آبادی کی، کیا 32 کروڑ آبادی کیا آپ ایک عورت کی جان نہیں بچا سکے؟ آپ ایک عورت کو تحفظ فراہم نہیں کر پائے، جو کہ آپ کے سپورٹ کے لیے وہاں پر موجود تھی، یا آپ کے اس لانگ مارچ کو کوریج دینے کے لیے وہاں پر موجود تھی؟ آپ اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ آپ کے سیکیورٹی گارڈ کے لیے آپ کی جان کی حفاظت ضروری تھی، اس عورت کی جان کی حفاظت ضروری نہیں تھی، اس کے بچوں کے لیے اس کی ماں ضروری نہیں تھی؟ آپ جواب دے پائیں گے؟ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ خان صاحب نے کیا؟ خان صاحب نے وہیں پر جب وہ عورت نیچے آ جاتی ہے، وہ صدف جو ہے جب کنٹینر کے نیچے آ جاتی ہے اور کچلی جاتی ہے، جس بری طرح سے وہ کچلی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں کو جو باہر نکلے ہیں کام کے لیے، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بڑی تکلیف ہے جس کا ازالہ عمران خان تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ان بچوں کو ماں کوئی نہیں دے پائے گا، اس شوہر کو، اس کی بیوی کوئی نہیں دے پائے گا۔ وہ کسی کی بہن تھی، بیٹی تھی، ماں تھی، بیوی تھی،
کیا ان سب کے دکھ کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے صرف 2 لفظ بولے کہ آپ ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، آپ 50 لاکھ روپیہ اس فیملی کی امداد کے لیے دیتے ہیں، بس حساب برابر ہو گیا، اس کے موت کا ازالہ کر لیا آپ نے، اس فیملی کے دکھ کا ازالہ کر لیا آپ نے۔ کیسے ہو گیا ازالہ؟ آپ نے صرف یہ کہا کہ لانگ مارچ کو یہاں پر روک دیا جاتا ہے، صبح یہیں سے قافلہ چل پڑے گا۔ کیا اس کی جان اتنی ارزاں تھی کہ دوبارہ سے قافلہ وہیں سے چل پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑا کسی کی ذات پہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے؟ کیا وہ ایک صرف عام انسان ہی تھی؟ اور ایک عام انسان کی آپ کے نزدیک اگر کوئی جان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے یا کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ عوام آپ کے ساتھ کیوں نکلی ہے؟ پھر یہ عوام آپ پر بھروسہ کر کے کیوں نکلی ہے؟ جو آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں وہ صحیح کہتی ہیں کہ آپ صرف کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں آپ کو کسی کی جان سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو کسی کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو علی امین گنڈا پور اتنی گنیں اکٹھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ کس لیے اتنی گنیں اکٹھی کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں پر عام شہریوں کی جانیں جانی ہے، آپ کی یا آپ کے ان لیڈران کی نہیں جانی ہے، عام شہریوں پر گولیاں چلنی ہے، کیونکہ آپ کی محبت میں ان عام شہریوں نے پولیس سے لڑ جانا ہے، اور پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ تمام جو لوگ ہیں، جو آپ کے کارکنان بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ لوگ بھڑ جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں، یہ پولیس کے ساتھ بھڑ جاتے ہیں۔ آج آپ کی وجہ سے یہ تمام لوگ سیکیورٹی اداروں کے اگینسٹ کھڑے ہیں، لیکن آپ کے لیے ان میں سے کسی کی بھی جان امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کے لیے ان میں سے کسی کی بھی جان کی حفاظت ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے آپ کی لگژریز، آپ کے لیے آپ کی جان کی حفاظت، آپ کے لیے آپ کا سکون اور آپ کی کرسی، آپ کی پاور، آپ ان کی حقیقی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے خان صاحب، سوری معذرت کے ساتھ، آپ ان کی حقیقی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے، کیونکہ اگر آپ ان کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے تو آج صدف کے موت کے بعد آپ یہ کرتے کہ لانگ مارچ کو یہیں پر بند کر دیتے۔ آپ لانگ مارچ، یہ تو پھر بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ واپس نہیں آئے گی، آپ کو لانگ مارچ یہیں پہ بند کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو اس دکھ میں کہنا چاہیے تھا کہ آپ لانگ مارچ کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، آپ اس کو آگے لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ یہاں پر آج روک دیا جاتا ہے، اور روکنا تو آپ نے ویسے بھی تھا کیونکہ رات کے وقت آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ کی سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ کیا دوسروں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ کیا دوسروں کی جان آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ آج جو ہوا بہرحال ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم سب صدف کے ساتھ ہیں، اس کی فیملی کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ان بچوں کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس کے لیے انصاف مانگتے ہیں۔ جس نے اس کو دھکا دیا تھا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس سیکیورٹی گارڈ کو سزا ہونی چاہیے جس نے بھی اس کو دھکا دیا، پیچھے کرنے کی کوشش کی، اور وہ اس کا ہاتھ پھسلا، اس کا ہاتھ چھوٹا اور وہ کنٹینر کے سامنے گر گئی اور ٹائر کے نیچے آ کے اس نے شہادت نوش کر لی۔ ہم سب اس کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ دکھ کی گھڑی ہے، اس سے زیادہ کچھ بول نہیں پاؤں گی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ صدف کی طرح ہم بھی ہو سکتے تھے وہاں پر، ہماری بھی جانوں میں سے، ہم میں سے کسی کی بھی جان جا سکتی تھی، تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیے۔ عمران خان کو آپ لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو آپ لوگوں کی سیکیورٹی عزیز نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجیے۔ تھینک یو۔